السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ قرآن کریم کی کلاس میں ہمارے عزیز بھائی اور بہنوں اور تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم ہے۔ نورانی قاعدے کی ہماری 24 کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ادغام یرملون ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے۔ آج ہم تختے نمبر 25 کو پڑھیں گے، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم چلتے ہیں نورانی قاعدے کے اندر اور سمجھتے ہیں رسم الخط کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ہمارے اسی چینل پر اردو کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں۔ جو بھائی اردو پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے اردو سیکھ سکتا ہے۔ 10 صورتیں بھی کمپلیٹ کروائی جا رہی ہیں۔ جن بھائیوں کو صورتیں یاد نہیں ہیں، کم از کم 10 صورتیں تو ہر مسلمان بندے کو یاد ہونی چاہیے، تو وہ بھی ہم کمپلیٹ کروا رہے ہیں۔ کلمے وغیرہ بیسک چیزیں جتنے بھی ہیں جو ہر مسلمان کو کم از کم آنی چاہیے، وہ سب چیزیں اس چینل پر چل رہی ہیں، آپ جا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان کراس بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ، یہ دوسری چیز ہے، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جیسے بغیر الف کے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، یعنی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو یہ والا پڑھنا ہے، نیچے والا۔ دیکھیے، رسم الخط لکھنے یعنی لکھنے کا طریقہ، یہ آپ سمجھ گئے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، جیسے یہ الف افا اماتا، یہ قرآن کا ورڈ ہے، یہ قرآن کے اندر سے ہی لیا گیا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے یہ افا اماتا۔ اب فا کے ساتھ الف ہے تو پڑھنا تو کیا چاہیے، افا اماتا، یعنی فا کو کھینچنا چاہیے۔ الف مدہ آ رہا ہے تو بھائی کھینچیں گے نا، لیکن نہیں کھینچیں گے، اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہاں الف ختم کر دیا، افا اماتا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہیں بہت سی جگہ پر قرآن کے اندر الف واو، اسی طریقے سے بہت سی جگہ واو بھی لکھا ہوتا ہے یا بھی لکھا ہوتا ہے مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان پر نشان کراس بنا ہوا ہے، جن جن کے اوپر ایک کراس بنا ہوا ہے یہ ورڈ پڑھے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ قرآن کے اندر جب بھی انا آئے اس طریقے سے، انا جب بھی اس طریقے سے انا آئے گا تو انا کا نون نہیں کھنستا ہے، انا کو اس طرح پڑھیں گے جیسا کہ بغیر الف کے ہو، حالانکہ الف آئے گا انا کے ساتھ میں لیکن پڑھا اس طرح جائے گا، کھینچیں گے نہیں، انا ایسے نہیں کھینچیں گے۔ جب بھی قرآن کے اندر کہیں پر بھی آئے تو اس چیز کو یاد رکھنا۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، سمجھ گئے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ یہ چھوڑیے، آپ نہیں سمجھیں گے ابھی۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اپن پڑھ لیتے ہیں۔ افَإِمَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ، یہاں پر بھی لام کے اندر الف ہے، لا إِلَى اللَّهِ پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم کیا پڑھنا ہے، لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ۔ اب یہاں پر حمزہ کے بعد میں بھی الف ہے، پڑھنا کیا چاہیے تھا، أن تَبُوءَ۔ آ کو لاسٹ میں کھینچتے نہیں لیکن نہیں کھینچتے، قرآن کے اندر ایسے ہی پڑھتے ہیں، أن تَبُوءَ، یہ کراس بنا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو کیا پڑھنا ہے تو یہ صحیح نیچے لکھا ہوا ہے، صحیح مطلب یہ بھی صحیح ہے لیکن پڑھا اس طریقے سے جائے گا، وہ چیز میں بتا رہا ہوں۔ من نبئی، یہاں پر بھی با کے بعد الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی با کو نہیں کھینچیں گے۔ ملئہ، یہاں پر بھی لام کے اندر الف ہے، وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ وَلَأَوْزَعُوا، یہاں پر بھی لام کے اندر الف ہے، پڑھا کیا جانا چاہیے، وَلَأَوْزَعُوا، لام کو نہیں کھینچیں گے۔ دیکھیے ثمودہ، یہاں پر بھی لاسٹ میں الف لگا ہوا لیکن نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں کھینچیں گے، ثمودہ اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے اونلی زبر لگا ہوا ہے۔ لِتَبْلُوَ، یہاں پر بھی الف لگا ہوا لیکن نہیں پڑھیں گے، اس الف کو کھینچیں گے نہیں۔ الف کو پڑھنے کا مطلب ہے واو الف زبر واو کو کھینچنا، لیکن ہم نہیں کھینچتے، لِتَبْلُوَ ایسے پڑھیں گے، لِتَبْلُوَ، گویا کہ یہاں الف نہیں ہے۔
लन नदउआ, यहाँ पर भी लास्ट में अलिफ है, अलिफ मद है लेकिन नहीं खींचेंगे, ऐसे पढ़ेंगे लन नदउआ लिशैइन। यहाँ पर भी शीन के बाद अलिफ है, पढ़ना क्या चाहिए था लिशाइन, लेकिन नहीं पढ़ेंगे ऐसे, ऐसे पढ़ेंगे लिशैइन। लाकिन्ना, यहाँ पर भी लाकिन्ना में नून के साथ अलिफ है, खींचना चाहिए हमको नून को, ओके अलिफ मद्दार है लेकिन नहीं खींचेंगे, लाकिन्ना पढ़ेंगे ऐसे, लाकिन्ना अलिफ ख़त्म कर देंगे, लिखा होगा हमारे सामने लेकिन पढ़ेंगे नहीं। लअज़बहन्नहु, यहाँ पर भी लाम के साथ अलिफ है लेकिन नाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ लगता है खींचते हैं लेकिन नहीं खींचेंगे, ऐसे पढ़ेंगे लअज़ हमज़ा ज़बर अज़, लअज़बहन्नहु। तो ये नाज़रीन एक पेज कंप्लीट हो गया। चलो हम आगे पढ़ते हैं, बहुत आसान सा है इसलिए पूरा एक ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। लियरबुआ फी, पढ़ना क्या चाहिए था लियरबुआ, वाव के बाद अलिफ है, खींचना चाहिए लेकिन नहीं खींचते, लियरबुआ फी, इस तरीके से पढ़ेंगे लियरबुआ फी। लइलल जहीम, यहाँ पे लाम के साथ अलिफ है लेकिन नहीं पढ़ते, इस तरीके से पढ़ते हैं लइलल जहीम, लाम को नहीं खींचेंगे। लियबलुआ, यहाँ पर भी वाव को खींचना चाहिए था, अलिफ आ रहा है लेकिन नहीं खींचेंगे क्योंकि अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे लियबलुआ। नबलुआ, यहाँ पर भी वाव को खींचना चाहिए लेकिन नहीं खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे नबलुआ। बिइसा लिस्मु, अगर अलिफ पढ़ते तो हम इसको क्या पढ़ते बिइसल इस्मु, लेकिन अलिफ नहीं पढ़ रहे, इस अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे बिइसा लिस्मु, बिइसा लिस्मु, लिस्मु लाम पढ़ेंगे डायरेक्ट। लअंतुम अशद्दु, लाम खींचना चाहिए, अलिफ आ रहा है लेकिन नहीं खींचते, ऐसे पढ़ेंगे लअंतुम अशद्दु। और हाँ, ये आप देखना चाहें कुरान के अंदर तो ये दे रखा है, पारा नंबर 29 रुकू नंबर 19, सबके नीचे लिखा हुआ है कि कुरान में किस जगह है, इस तरीके से सब में लिखा हुआ है। पारा नंबर 23 रुकू नंबर 6, पारा नंबर 26 रुकू नंबर 5। आइन के नीचे जो लिखा होता है, आइन जो होता है वो रुकू का मार्क होता है। आइन जहाँ पर भी कुरान में देखें तो यहाँ रुकू पूरा हो गया, रुकू शुरू हो गया। सलासिला, इस तरीके से पढ़ेंगे सलासिला। क़वारीरा, रा को खींचते लास्ट में, अलिफ मद्दार है लेकिन नहीं खींचेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क़वारीरा। मलाइहिम, मलाइहिम पढ़ना चाहिए लेकिन हम क्या पढ़ते हैं मलाइहिम, क्रॉस जिस अलिफ के ऊपर बना हुआ नहीं पढ़ा जाएगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यहाँ पर जो अना है इसके नून को नहीं खींचेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे वला अना आबिदुम मा अबदतुम। पारा नंबर 30 सूरह काफिरून के अंदर, कुल या अय्युहल काफिरून सूरत आप जानते होंगे, उसके अंदर है ये अलिफ के साथ बना हुआ लेकिन पढ़ते हैं ऐसे है। मूसा, यहाँ पर या है, या मद्दा है लेकिन या मद्दा को नहीं पढ़ते, अलिफ मद्दा को पढ़ते हैं। मूसा इस तरीके से पढ़ा जाता है, लिखा हुआ कुरान में ऐसा है लेकिन पढ़ेंगे ऐसे। ये पारा नंबर 3 मुतअद्दिद जगह में है, यानी कई जगह इस तरीके से तो बहुत मिलेगा आपको। ईसा मूसा, ईसा मूसा के अंदर लास्ट में या होती है, या मतलब लेकिन पढ़ते नहीं, अलिफ पढ़ते हैं। ईसा ईसा इस तरीके से पढ़ेंगे। पारा नंबर 3 रुकू नंबर 14, ये जो आइन का निशान है ये रुकू की अलामत होती है। ज़काता, ज़काता में वाव है नहीं पढ़ा जाता, इस तरह पढ़ा जाता है ज़काता। स्वलाता, सबके नीचे ये लिखा हुआ कुरान में किस किस जगह है ये, इस तरीके से। स्वलाता, इसमें भी वाव नहीं पढ़ा जाता, स्वलाता पढ़ते हैं। हयातिन, हयात में भी वाव है नहीं पढ़ते, हयातिन इस तरीके से पढ़ते हैं। मिशकातिन, ऐसे वाव है इसके अंदर भी लेकिन नहीं पढ़ते, इस तरीके से पढ़ते हैं मिशकातिन। पारा नंबर 18 देखिए, लफ्ज़ अना पर अगर सांस तोड़े तो अलिफ पढ़ा जाएगा। मैंने बताया था अना खींचेंगे नहीं, अना का नून जब भी आएगा पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं, वाला अना आबिदुम, लेकिन नहीं खींचते। अब पढ़ना क्या चाहिए वाला अना, नून को खींचना चाहिए लेकिन नहीं खींचते। लेकिन ये कह रहे हैं अगर इस पर सांस तोड़ दे, अगर इस पर लफ्ज़ अना पर अगर सांस तोड़े तो फिर अलिफ पढ़ा जाएगा। कैसे? पीछे से पढ़ते हुए आने कुरान की तिलावत करें, यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचते रुक गए, वाला अना, यहाँ रुक गए, सांस हमारा पूरा हो गया, अब दोबारा से सांस लेना है हमें आगे पढ़ने के लिए, हमारी सांस पूरी हो गई, ये स्टॉप कर दिया। तो जब सांस तोड़ेंगे तब खींचेंगे इसको। और फिर जब कुरान का कायदा ये है कि जब कहीं पर सांस तोड़ते हैं तो जब फिर जहाँ सांस तोड़ा वहीं से नहीं पढ़ना, आगे थोड़ा सा पीछे से मिला के पीछे से लौटा के पढ़ते हैं। जब पीछे से लौटा के पढ़ेंगे तब इसको नहीं खींचेंगे, वाला अना आबिदुम। तो यही चीज़ है, आप समझ गए होंगे। अना की तरह पढ़ेंगे, हाँ, लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। और क़वारीरा पहला सूरह दहर में और लाकिन्ना में भी अलिफ
وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں پارہ نمبر 15 کے اندر رکوع نمبر 17 میں، لیکن جو ہے اس کا بھی وہی سین ہے جو انا کا ہے، جب ہم سانس توڑ دیں گے یہاں تو کھینچ کے پڑھیں گے لیکن، اور اگر سانس نہیں توڑ رہے آگے ملا کے پڑھ رہے ہیں لیکن کھینچ کے نہیں پڑھیں گے جب آگے پڑھیں گے تو، سمجھ گئے؟ اور جب لوٹا کے پڑھیں گے تب بھی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، سانس توڑیں گے یا رک گئے تو کھینچیں گے ورنہ نہیں کھینچیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین بہت آسان سا ہے، یہ چیزیں ہیں جو قرآن میں آپ کو ملیں گی اس طریقے سے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یار کس طرح لکھا ہوا اور پڑھا کیسے جا رہا ہے، تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے یہ تختی بنائی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اگلی تختی میں، تختی نمبر 26 علامات وقف۔ اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں، اللہ کے کلام کو پھیلانے کا اور دین پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔